بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وفہما۔ میں سلیم پرویز ہوں، ڈاکٹر سلیم پرویز۔ میں 3 PGs میں نے کیے ہوئے ہیں، ڈپلومہ ان جرنلزم، LLB اور BEd بھی کیا ہوا ہے، اور PhD بھی کیا ہوا ہے، MPhil بھی کیا ہوا ہے پیراسائیکالوجی میں۔ تو میں BEd کالج میں گورنمنٹ کالج آف ایجوکیشن میں پڑھاتا تھا، تو اس کے میں اب ریٹائر بھی ہو چکا ہوں، تو وہاں پر بھی میں نے بہت سے کام کیے ہیں، اور اس طرح بہت سے لیکچرز وغیرہ دے دیے ہیں، یہ سمپوزیم اور یہ ڈبیٹس وغیرہ میں حصہ لے لیا ہے۔ سر، آپ نے بہت ساری کتابیں لکھی ہے، تو حال ہی میں پہلے ان کتابوں کے بارے میں بتائیں، کتنی کتابیں آپ نے لکھی، اور جو حال ہی میں ایک محفوظ کتاب کووڈ-19 جو دنیا میں سب سے پہلی کتاب آپ نے لکھی جی، تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے۔ جی، میں نے 15 کتابیں لکھی ہیں، بہت سے یہ ٹاپکس پہ، سائیکالوجی، اسلامیات، ایجوکیشن وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح آج کی جو کتاب میں میرے پاس ہے، جو میں نے لکھی ہے، 4 مہینے میں نے اس کو کمپلیٹ کیا ہے، اور میرے ذرائع جو ہیں سورس اینڈ ریسورسز وہ یہ ہیں کہ اخبارات اور کچھ کتابیں، مطلب حدیث کی کتابیں، صحیح بخاری، ترمذی، صحیح مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ، اور قرآن شریف کے 3 ٹرانسلیشنز، جیسے آربری کی ہے، اور یہ عبداللہ یوسف علی، اور اس کے بعد ایک اور ہے جس کو یہ کہتے ہیں MM پکٹہال، محمد مارمد پکٹہال، وہ ان کا بھی ٹرانسلیشن میں نے لے لیا ہے۔ تو اس میں سے کوئی ریفرنس میں نے لے لی ہے، اور احادیث کا بھی سہارا، اور پھر بائبل کا بھی میں نے 1-2 جگہ سہارا لے لیا ہے۔ اور پھر میں نے سوچا کہ یہ جو کرونا وائرس پرابلم ہو گئی ہے دنیا کے اندر، ایک کیٹاسٹرافی، ایک مصیبت ہے، یہ کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں، کیونکہ مجھے بایولوجیکل بیک گراؤنڈ ہے، اس وجہ سے میں نے اس کو لکھا ہے، اور اس کا یہ فارورڈ دے دیا ہے ڈاکٹر میر حمزہ شہریار نے، تو MBBS۔ تو اس وجہ سے میں نے کہا کہ دنیا تک یہ دنیا کو پہچان دے دوں میں، کہ واقفیت دے دوں، اویئر کروں دنیا کو، یہ ہے کیا چیز۔ تو اس وجہ سے میں نے اس کا پہلا عنوان لکھا، یہ ٹاپک لکھا ہے دی نیچر آف کرونا وائرس۔ تو اس وجہ سے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ لوگ متھ بسٹرز ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہانے سے ختم ہو جائے گا، یا یہ صرف صابن سے ہاتھ دھونے سے ہی ختم ہو جائے گا، لیکن نہیں، یہ اس میں پریکاشنز بہت ساری ہیں جو میں نے WHO سے لے لی ہیں، اور لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، سو دیٹ the people will be aware about what the nature of the corona virus is۔ یہ ایک میسیج میں نے لوگوں تک دے دی ہے کہ ایک طرح سے یہ ایک لیبارٹری بن گئی ہے، اس وجہ سے کہ دنیا میں ہر ملک میں لوگ یعنی کہ سائنٹسٹس یہ لیبارٹریز میں کام کرنے لگے اس کے خلاف۔ ایک طرف سے یہ ایک زبردست جنگ ہے، سکریمیج اگینسٹ کووڈ-19، لوگوں کا جنگ ہے، لوگ رہنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ۔ اب اس میں ڈرنے کی کوئی ضرورت ہے، وی ہیو ٹو لیو ود اٹ۔ ہم ساتھ ساتھ میں کام بھی کرتے رہیں گے، لیکن اس کا علاج بھی کرتے رہیں گے، لیکن اس سے محتاط بھی رہیں گے ہم۔ WHO کے جو پریکاشنز ہیں اور جو پروٹوکال ہے، اس پہ چلنے کی کوشش کریں گے ہم، جس کی وجہ سے انسانیت بھی برقرار رہے گی۔ اور یہ کرونا وائرس ایک زبردست وائرس ہے، یہ سارس وائرس کا ایک ریلیٹیو ہے، اور یہ چائنا سے شروع ہو گیا، جس کو ہم ووہان کہتے ہیں۔ وہاں پر لوگ اکثر وہاں پر یہ ویڈ کھانا کھاتے تھے، جیسے سانپ، جیسے بہت سارے ایسے پینگولین وغیرہ وغیرہ، جن میں یہ ہوا کرتا تھا۔ سر، یہاں پر ایک ضروری سوال آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کے ذہن میں کیسے آیا کہ میں یہ بک انٹروڈیوس کروں، کیونکہ اس کتاب کی دنیا میں بہت ہی ضرورت تھی اس کتاب کی، کیونکہ لوگ جاننا چاہتے تھے یہ جو کتاب یہ خاص میں ہمارے فیوچر کو استعمال آ سکتی ہے، جنہوں نے اس کووڈ-19 کا نہیں دیکھا، تو کیسے آپ کے ذہن میں آیا؟ چونکہ میں ایک رائٹر ہوں، ایک پوائٹ بھی ہوں، میں لوگوں تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں۔ ایک پوائنٹ ہے، when once a person has a knowledge, he wants to convey this knowledge to the people.
یہ ایک میسیج ہوتی ہے, پوئٹ کی میسیج ہوتی ہے, شاعر کی میسیج ہوتی ہے, اور یہ آتھر کی میسیج ہوتی ہے تاکہ لوگوں کو فائدہ پہنچائیں. وہ اپنے لیے نہیں رہتا ہے, وہ لوگوں کے لیے زندہ رہتا ہے. وی ہیو ٹو لیو اینڈ لیٹ لیو, دس اے ویری امپورٹنٹ پرنسپل ان میگزم ایز ویل. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں جاننا چاہتا تھا کہ یہ کیا چیز ہے. پہلے میں نے اس کو انڈرسٹینڈ خود کیا, پھر لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی بات کہ لوگ اس سے ڈرنے کی کوشش نہ کریں, اور ہم اس کے ساتھ ساتھ رہیں گے, کام بھی کرتے رہیں گے. اور میں یہی وجہ ہے کہ میں نے اپنا قلم اٹھایا, اللہ کے فضل و کرم سے میں نے شروع کیا اور لوگوں تک یہ میسیج پہنچائی. دس از دا فرسٹ بک ان انڈیا, ان کشمیر ایز ویل ایز ان دا ہول ورلڈ, سو فار ایز آئی ہیو سرچ دا ہول نیٹ. تو کتنا ضروری ہے یہ کتاب پڑھنا, اور کہاں کہاں پر موجود ہے یہ کشمیر کے علاوہ؟ چونکہ ایک بات ہے کہ اکثر لوگ آج کل پڑھتے نہیں ہیں, موٹی موٹی کتابیں نہیں پڑھتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ آج کل ٹائم جو ہے, ٹائم فیکٹر بہت امپورٹنٹ بن چکا ہے. لوگ ٹائم کو سیو کرنا چاہتے ہیں, انٹرنیٹ کے ذریعے پڑھنا چاہتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ میں اس طرح وہ ساری چیزیں مد نظر رکھ کے میں نے اس میں چھوٹے چھوٹے ٹاپکس رکھے ہیں, جیسے ایکسٹریکٹس کہیے یا ایسیز کہیے, اس طرح سے میں نے لکھا تاکہ یہ انسان جو ہے, جو ریڈر ہے, وہ اس کتاب کو اچھی طرح پڑھ سکے اور جلدی پڑھ سکے, اور وہ بور بھی نہ ہو جائیں. اور پھر دوسرا سیکشن میں نے اس کو پوئٹری کا لکھا, تاکہ اس پوئٹری میں بھی میں نے کرونے کے بارے میں بھی سارا کچھ لکھا ہے, ماسک کے بارے میں سب کچھ لکھا ہے میں نے, سائنس آف سوپ وغیرہ وغیرہ, تاکہ لوگوں کو یہ صرف کشمیر میں نہیں, ہندوستان میں نہیں, بلکہ پوری ورلڈ میں اس کتاب کی ضرورت ہے. بیکاز اس میں نے انفارمیشن دے دی ہے, بہت ساری انفارمیشن. میں نے اس میں ایجوکیشن کا ٹاپک لے لیا ہے, ایجوکیشن کس طرح ختم ہو گئی ہے. میں نے اس میں ٹاپک دے دیا ہے اکنامکس کا, دنیا کے اندر, ناٹ اونلی ان انڈیا ان کشمیر, بلکہ ساری دنیا میں اکنامکس کس طرح ختم ہو گئی ہے اور بالکل یہ تہس نہس ہو گئی ہے. اس کو ریگین کرنے کے لیے لوگ پھر اٹھیں گے اور پھر آہستہ آہستہ پھر کام کریں گے. سر, لوگوں تک کوئی میسیج آپ پہنچانا چاہتے ہیں اپنے, جو اپنی کتاب میں بھی دیا ہو, اور آپ زبانی بھی لوگوں تک وہ میسیج دینا چاہتے ہیں؟ جی, لوگوں تک یہ میسیج ہے. آج 5 قسم کے یہ ویکسینز آئے ہیں دنیا میں, ڈسکوریز آف 5 ویکسینز. ہندوستان کے اندر کوویکسین بھی آیا ہے, اور کوویشیلڈ بھی آیا ہے, اور فائزر بھی آیا ہے, اور موڈرنا بھی آیا ہے, اور ایسٹرازینیٹا بھی آیا ہے. تو اس وجہ سے یہ لوگوں کی پروٹیکشن کے لیے ہے. کرونا وائرس کے اس ویکسین سے لوگ مریں گے نہیں, لیکن لوگ ٹھیک ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے ہیں, وہ تو وقت ہی بتائے گا. لیکن ان سب چیزوں کو مد نظر رکھ کے لوگوں کو اٹیک نہیں ہو سکے, انفلوئنزا نہیں ہو جائے گا یا اس کا اثر نہیں ہو جائے گا. میرا مطلب یہ ہے کہ کرونا وائرس کے ان ویکسینز کے باوجود بھی ہمیں سوشل ڈسٹینسنگ رکھنی ضروری ہے. ہمیں یہ کیس کو کہتے ہیں ایسولیشن میں بھی رہنا کبھی کبھی ضروری ہے. ہمیں ماسک بھی پہننا ضروری ہے, بیکاز یہ ہمارا کلچر بن گیا ہے. ہمیں لوگوں کے ساتھ دور بھی رہنا ہے, اور لوگوں کے ساتھ اس طرح بھی گل مل نہیں جانا, ہگنگ نہیں کرنی ہے, تاکہ ہمیں کنٹیجس ڈیزیز جو ہے پھر سے مل جائیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ مرنا تو ایک دفعہ ہے, موت کا ایک دن معین ہے, نیند کیوں رات بھر نہیں آتی. لیکن ہم کرونا وائرس کی مرنا تو ضروری ہے. اگر کرونا وائرس کا وہ ویکسین بھی کریں گے پھر بھی مر سکتے ہیں, جو ٹائم مقرر ہے, بیکاز خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں لکھا ہے آئی ہیو الاٹڈ ٹائم پیریڈ فار اے ہیومن بینگ ان دس ویری ورلڈ. تو بات یہ ہے, لیکن پھر بھی پروٹیکشن رہے گی. کنٹیجس ڈیزیز نہیں پھیل سکتی ہے, یہ کنٹیجن نہیں ہو سکتا ہے انسان کو. یہ میسیج ہے کہ آپ وی ہیو ٹو لیو ود, ہمیں اس کے ساتھ ساتھ رہنا ہے, اور پروٹیکشن اپنی ضروری ہے. صفائی رکھنی ہے, ہاتھ اچھی طرح دھو لینے ہیں, اور اس کے بعد یہ کام اچھی طرح کرنا ہے. کھانا پینا سب کچھ ٹھیک ہے, گھر والوں کے ساتھ بھی ٹھیک طریقے سے رہنا ہے, رشتہ داروں کے ساتھ بھی ٹھیک طریقے سے رہنا ہے. دنیا کے اندر بھی کام کرنا ضروری ہے.